بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کل کی مجلس میں ہم لوگ یہ جان لیے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اور کیوں جمع کیا گیا، اس کے کیا وجوہات تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد وہ جو جمع کردہ نسخہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ نسخہ رہا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اسلام عرب ممالک سے نکل کر عجم میں پہنچ چکا تھا، یعنی غیر عربی جیسے ہم جیسے غیر عربی جو لوگ ہیں، ہم جیسے لوگوں کے پاس اسلام پہنچ چکا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اب جب تک عربوں کے درمیان میں قرآن تھا، اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو نسخہ تھا، اس نسخے کو لے کر یا قرآن کی قراتوں کو لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ اس کو پڑھنے کے 10 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ 10 طریقے ہیں، جس کو قرات سبا کہتے ہیں اور قرات عشرہ کہتے ہیں، سبا عشرہ جسے کہتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے کے کل 10 طریقے ہیں۔ جیسے اس کو اگر سمجھنا چاہیں، جیسے مالک یوم الدین ایک روایت ہے، ملک یوم الدین ایک روایت ہے۔ مالک یوم الدین بھی اپنی جگہ صحیح ہے، ملک یوم الدین اپنی جگہ صحیح ہے۔ اگر والضحیٰ کا سورہ یاد ہوں تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما قلی، یعنی پڑھنے کا ڈھنگ الگ الگ ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سمجھ میں آ رہا؟ فرق سمجھ میں آ رہا نا؟ فرق سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو قرآن جو نازل ہوا ہے وہ 10 طریقوں سے نازل ہوا ہے۔ جب تک عربوں کے بیچ میں قرآن تھا، اس مسئلے کو لے کر کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ مالک یوم الدین بھی اپنی جگہ صحیح ہے، ملک یوم الدین بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ اب انہوں ملک یوم الدین پڑھ رہے ہیں، میں مالک یوم الدین پڑھ رہا ہوں، میں ان کو بھی صحیح بولتا تھا اور اپنے کو بھی کیا بولتا تھا؟ صحیح بولتا تھا۔ تو جب تک قراتیں ہیں، جیسے ہندی اردو میں ہمارے یہاں کی لینگویج اردو الگ رہتی ہے، پھر وہاں کی الگ رہتی ہے، لکھنؤ کی اردو الگ ہے، ہماری یہاں کی گونٹی اردو الگ ہے نا؟ تو ایسے عربی زبان میں ان کی اپنی الگ زبان ہے، طریقہ الگ ہے بس، ہے نا؟ اگر لکھنؤ کی اردو دیکھیں گے آپ تو ایک دم فصیح الگ رہے گی، بالکل ایک دم صاف شفاف اردو رہے گی۔ ہماری بھی اردو ہے، لیکن دونوں کی اردو میں کیا ہوگا؟ زمین آسمان کا فرق رہے گا۔ بنگلور کی اردو وہ الگ ہی رہے گی، ممبئی والوں کی زبان الگ ہی رہے گی۔ تو چونکہ عرب میں بہت سارے قبائل تھے نا عرب میں، تو ان قبیلوں کے لحاظ سے وہ قرآن نازل ہوا تھا۔ سب طریقے سے ہیں، لیکن ہر کوئی اب نہیں پڑھ سکتا اسے۔ ہاں، تو جب تک قرآن عربوں کے بیچ میں تھا تو اس وقت تک جو ہے یہ اختلاف ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کل تفصیل سے بات آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کو جمع کیا گیا نا، اس میں اس چیز کی رعایت نہیں کی گئی، کیونکہ تب قرآن عربوں کے بیچ میں تھا، ہر کوئی دوسرے کی لینگویج کو کیا کرتا تھا؟ سمجھتا تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اسلام اب نکل کر عجم کے بیچ میں چلا گیا تھا، غیر عربی کے بیچ میں۔ اب فور ایگزامپل، مثال کے طور پر، اب جو اسلام باہر پھیلا ہے تجارت کے راستے سے پھیلا ہے، صحابہ تجارت کے لیے گئے اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ کی، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کیا کر لیے؟ اسلام قبول کر لیے۔ اگر تجارت کے ذریعے سے بھی پھیلا ہے، جہاں جس جگہ جس انداز میں بھی صحابہ گئے ہیں وہاں دین کی کیا کیے ہیں؟ تبلیغ کیے ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہندوستان کو جو صحابہ ہے جن کے ذریعے سے اسلام ہندوستان کو آیا، تو وہ اپنی زبان میں یہاں کے لوگوں کو قرآن سکھائے،
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اپنی ان کی جو لینگویج تھی اس لینگویج میں انہوں نے یہاں پہ کیا کیا، مالک یوم الدین سکھایا. سمجھو مثال کے طور پر مالک یوم الدین ہے، ایک مثال ہے، ورنہ تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. مالک یوم الدین سکھایا، یعنی مثال دے رہا ہوں میں، ہندوستان میں جن صحابہ کے ذریعے سے اسلام آیا، یہاں کے لوگوں نے ان صحابہ سے جب قرآن سیکھا تو ان کے پاس جو قرات تھی وہی یہاں کے لوگوں کو انہوں نے سکھایا. ٹھیک ہے. اب تو پھر ایک دوسرا کوئی ملک لے لو، جیسے امریکہ لے لو، ادھر کے مغربی ممالک لے لو، دوسرا کون سا بھی ملک لے لو آپ، وہاں جو صحابہ گئے تجارت کے ذریعے سے گئے یا جہاد کے ذریعے سے گئے، جس ذریعے سے بھی وہاں گئے، وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کیے تو وہاں کے لوگ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اب وہاں جو صحابہ گئے تھے انہی کے پاس سے انہوں نے قرآن سیکھا، اور وہ جو قرات پڑھتے تھے وہ قرات انہوں نے کیا کیا، وہاں سکھایا. تو صحابہ جہاں جہاں پھیلے ان کے جو شاگرد بنتے گئے ان کے پاس جو قرات تھی انہوں نے ان کو کیا سکھایا. تو اب جب اسلام آگے بڑھا، بہت آگے بڑھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو، حضرت عمر کے زمانے میں تو پورا پوری دنیا پر اسلام کیا ہوا تھا، چھا چکا تھا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ. اب ہوتا یہ تھا کہ بھئی ہندوستان کے کچھ لوگ، مثال دے رہا ہوں میں، ہندوستان کے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، کہیں اور چلے گئے، وہاں کے لوگ یہاں آ کر یہاں تو مکس ہونے لگا نا. تو جب سب اسلامی حکومت پھیلی تو اب آپس میں کیا ہونے لگا، اختلاط ہونے لگا. اب نتیجہ یہ ہونے لگا کہ بھئی میں مالک یوم الدین پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے استاد سے کیا سیکھا ہے، یعنی جو صحابہ ہمارے پاس آ کر ہم نہ سکھائے، کیا سکھائے، مالک یوم الدین سکھائے. اب دوسرے جو مثال کے طور پر علاء الدین جو سیکھے ہیں وہ ملک یوم الدین سیکھے ہیں. اب ہمارا جب دونوں کا سامنا ہوا تو ہم دونوں کے بیچ میں جھگڑا شروع ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح ہوں، آپ غلط ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں، میں کیا ہوں، غلط ہیں. یعنی آپس میں یہاں تک کہ جب مطلب معاملہ بہت ہی آگے بڑھ گیا، یہاں تک نوبت آئے گی کہ نعوذ باللہ جو ہے ایک دوسرے کو کافر بھی کہنے لگے. ایک دوسرے کو کیونکہ جانتے نہیں تھے نا، عربی جانتے نہیں تھے. عرب کے جو لوگ تھے ان کے بیچ میں تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن غیر عربی جو لوگ تھے ان کے بیچ میں جب یہ چیزیں آئیں تو بیچ میں کیا ہونے لگا، اختلاف ہونے لگا، بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا. ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، غالباً آذربائیجان یا اس طرح دوسرے علاقوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجا تھا جہاد کے لیے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس مسئلے کو لے کر آپس میں بہت اختلاف کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کے اساتذہ کو غلط کہہ رہے ہیں، ہے نا، وضحے والے وضحا والوں کو غلط کہہ رہے ہیں، وضحا والے وضحے والے کو غلط، مطلب بہت زیادہ اختلاف اس چیز کو لے کر، قرآن کو لے کر. تو جب وہ وہاں سے واپس آئے تو سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کیونکہ وہ وقت کے کیا تھے، خلیفہ تھے، اور جا کر پوری کارگزاری سنائی کہ دیکھو یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن کا مسئلہ ہے. اب اگر لوگ مسلمان ہی آپس میں اس طرح لڑیں گے، انجان ہونے کی وجہ سے، علم نہیں تھا نا، علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے لڑیں گے تو بہت مشکل ہوگا. اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالنا چاہیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے یہ خود بھی مدینے میں دیکھ رہے تھے، مدینے میں بھی یہ اختلاف ہو رہا تھا. مدینے میں بھی کیا ہو رہا تھا، میرے استاد مجھے جو پڑھائیں وہ سب سے اچھا، انہوں کہتے تھے مجھے جو پڑھایا گیا وہ سب سے، مطلب قرات کے اندر اختلاف ہونے لگا. تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی اسلام جو ہے اب نکل کر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اب اگر قرآن کو ایک قرات پر جمع نہ کیا جائے، ایک رسم الخط پر، یعنی ایک طرز پر، ایک ڈھنگ پر اگر جمع نہیں کیا گیا، اور حکومتی سطح پر ایک ہی طریقے کو اگر نافذ نہیں کیا گیا تو پھر لوگ آپس میں کیا کرتے رہیں گے، ایسے ہی جھگڑے کرتے رہیں گے. تو اس سلسلے میں صحابہ سے جب مشورہ کیا گیا تو صحابہ نے بھی کہا کہ ہاں بھئی یہ بات بالکل کیا ہے، بجائے، کیونکہ ہم مدینے میں رہتے ہوئے یہ چیز دیکھ رہے ہیں، باہر والے کیا کریں گے، ہم جیسے لوگ کیا کریں گے جو قرآن کو نہیں جانتے. تو یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے، اس پر کام ہونا چاہیے. تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر سے اس پر کام ہوا. پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کو یہ ذمہ داری دی گئی. کل میں پوری تفصیل سے بتایا نا قرآن کو کس طرح جمع کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اسی طرح
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ قرآن کو جمع کرنے کا کام ہوا، اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کو جمع کیا گیا تھا، جو نسخے موجود تھے ان کو بھی رکھا گیا، اور جس کے پاس جو کچھ لکھا ہوا تھا سب کو رکھا گیا، جس کو حفظ یاد تھا سب کو رکھا گیا، اور سب ملا کر کل ملا کر ایک مشورے میں ایک فیصلہ ہوا کہ ایک طرز جو ابھی ہمارے پاس ہے نا قرآن، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جمع کردہ ہے، اس کو مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ یعنی ابھی جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ پورا طریقہ کس کا ہے؟ یہ طرز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع کردہ طرز ہے۔ اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ اسی کو پہلے کے جو کچھ بھی لکھا گیا تھا نا، سب کو جمع کر کے اس کو نظر آتش کر دیا گیا، یعنی اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو لکھوایا، اثر انہوں جو ترتیب دی اور جو نسخہ تیار کیا، اس کے کئی سارے نسخے تیار کیے گئے، اور ہر کنٹری میں اس کو بھیجا گیا، یمن، شام، عراق، ہے نا، جہاں جہاں اسلام جا چکا تھا، ہر جگہ اس کو کیا کیا گیا، بطور کیا بولتے ہیں اس کو، وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر جگہ ایک ایک کاپی اس کی کیا کی گئی، بھیجی گئی، تاکہ اختلاف کیا ہو جائے، ختم ہو گئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیسری مرتبہ قرآن کو جمع کرنا ہوا ہے، اور قیامت تک اب اسی طرز پر وہ باقی رہے گا۔ سارے صحابہ کا اس پر اتفاق بھی ہوا، اور اب جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ترتیب دیا ہوا اور جمع کیا ہوا ہے، اور اسی طرز پر آپ کو پوری دنیا میں کیا ہوگا، ابھی ملے گا۔ دنیا کے کسی بھی کنٹریز میں جائے آپ قرآن کھولیں، جو انداز یہاں ملے گا وہیں وہاں بھی وہ کیا ملے گا، وہ اس وقت جو مشورے میں طے ہوا تھا، الحمدللہ آج تک بھی کیا چل رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرآن کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی، تاکہ سمجھ میں آ جائیں قرآن کے سلسلے میں۔ اگر اس کو مختصر طور پر ریمائنڈ کیا جائے تو بہتر ہے۔ سب سے پہلی مجلس میں ہم یہ جان لیے تھے کہ وحی کسے کہتے ہیں، اور اس میں آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ وحی انسان کو حاصل ہونے والے علم کا سب سے ٹاپ لیول کا ذریعہ ہے۔ میں نے بتایا تھا اس وقت کہ انسان کو 3 چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو حواس خمسہ ہیں، یعنی 5 چیزیں، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا، 5 چیزیں یہ ہیں۔ اور دوسری چیز عقل، اور عقل سے آگے کی چیز کیا ہے؟ وحی ہے۔ یہ پہلی مجلس میں بات آئی تھی، اور دوسری مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ وحی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے طریقے کیسے کیسے ہوتے تھے، اس کے سلسلے میں جو ہے بات تفصیلاً آپ کے سامنے آئی۔ اور تیسری مجلس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ سب سے پہلے وحی کس انداز میں آئی تھی، یاد ہے کچھ نہ کچھ۔ اور چوتھی مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جب وحی تھوڑا کر کے کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، فلاں آئی، تو پھر اس کی حفاظت کس طور پر کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت کا سب سے زیادہ مضبوط طریقہ کیا تھا؟ قرآن کو حفظ کرنا۔ سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کیا ہو گئے تھے؟ تیار ہو گئے تھے۔ پھر اس کے اگلی مجلس میں آپ کے سامنے بات آئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ہی جنگ میں 70 صحابہ، حافظ صحابہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو اس وقت اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو ترتیب دیا جائے، جمع کیا جائے۔ تو دوسری مرتبہ قرآن کو جمع کرنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ایک طرز پر قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو فائنلی جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصحف عثمانی تیار ہوا، جو آج تک بھی کیا ہے؟ الحمدللہ باقی ہے، اور قیامت تک بھی کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ یہ مختصر قرآن کریم کی اور وحی کے سلسلے میں مختصر تاریخ تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دی گئی۔ انشاءاللہ کل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ہم تفسیر شروع کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔